ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. برادران اسلام و معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر بعض روایات کے مطابق 18,000 مخلوقات، یا یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نہ جانے کتنی مخلوقات اس دنیا کے اندر پیدا فرمائی، لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اشرف انسان کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے افضل اس لیے بنایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو جب بھیجا تو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، آپ کا جب پتلا بنایا، آپ کے اندر جب روح ڈالی، اس سے پہلے فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا اِنَّا جَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ ہم جو ہے زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور یہ بھی آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو پیدا کیا، دنیا کے اندر بھیجا، لیکن دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، کہ یہ دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیش نہیں رہنا، چند دن رہنا ہے اس دنیا کے اندر۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آپ کے اندر روح ڈال دی، اور پھر آپ سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، تو دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے جنت کے اندر داخل فرمایا، اور اس کے بعد پھر جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا، یہ بتانے کے لیے اور یہ جتلانے کے لیے کہ انسان کا اصل ٹھکانہ جنت ہے، اس کو لوٹ کر یہی آنا ہے، دنیا میں نہیں رہنا، اور دنیا عیش و آرام، آسائشوں کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بنائی ہی انسانوں کے لیے ہے، ساتھ میں جنات میں تقریباً اسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا، تو ان کا معاملہ بھی جنت و جہنم کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انسان کو پیدا فرما کر جنت دکھلا دی، اور جنت دکھلانے کے بعد پھر دنیا کے اندر بھیجا، اور یہ بھی صاف طور پر فرما دیا کہ دنیا تمہارے لیے امتحان کی جگہ ہے، دنیا تمہاری عیش و آرام کی جگہ نہیں ہے۔ عیش و آرام کی جگہ اگر ہے تو وہ جنت ہے، دنیا عیش و آرام کی جگہ نہیں ہے۔ عارضی طور پر اللہ تبارک و تعالی کچھ آرام دے دے، کچھ عیش دے دے، وہ اللہ کی مرضی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اصل جو ایک ایمان والے کو، انسان کو، اور اصل انسان بھی ایمان والا ہی ہے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا قیام ایمان کے اوپر ہی رکھا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جس دن اس دنیا کے اندر ایمان والا نہیں رہے گا تو یہ دنیا مٹا دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، فنا کر دی جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ تو اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے ہی کے لیے باقی رکھا ہے، اور ایمان والا ہی اصل انسان ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ انسان کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے، اللہ کے رسولوں کی مانے اور اس پر عمل کرے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا کہ دیکھیں کون ہماری مان کر چلتا ہے اور کون ہم سے بغاوت کرتا ہے، کون ہمارے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور کون ہمارے احکام کے خلاف زندگی گزارتا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، عارضی جگہ ہے، مستقل جگہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کتنی بھی لمبی زندگی جی لے لیکن آخر اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ تقریباً تمام لوگ جانتے ہیں، موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہ کوئی کر سکا، نہ کر سکتا ہے اور نہ آئندہ کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسی اٹل حقیقت بنائی ہے۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کا انکار کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو اللہ کا نعوذ باللہ انکار کرنے والے ہوں گے، لیکن موت کو ہر ایک کو ماننا ہی ہے مجبوراً، کیونکہ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، اور مرنے کے بعد سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ایک حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم کا قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتا یہاں تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو جواب دینا پڑے گا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا یا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا جس طریقے سے امتحان کی جگہ ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ جنت میں جانے کی تیاری کی جگہ یہ دنیا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں اللہ کے احکام پر عمل کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر کے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر کے اس دنیا سے جائیں گے، تو پھر ہمارا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہوگا، عیش و آرام ہوگا۔ اور اللہ نہ کرے اگر ہم نے اللہ کی نہ مانی، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی، اللہ کے حکموں سے بغاوت کی، اللہ کے رسول سے بغاوت کی، تو دنیا میں تو پریشانی آنی ہی ہے، آخرت بھی ہماری برباد اور ختم ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور بھی ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ وہ جہنم ٹھکانہ ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس کے اندر فرمایا کہ وہ ایسی جگہ ہے اس کے اندر آگ ہی آگ ہے، اور اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، کیا ہے اس آگ کا ایندھن؟ انسان اور پتھر، اور اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ جو کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ جو کہتا ہے وہی کرتے ہیں، اس کے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم عذاب کی جگہ، تکلیف کی جگہ، ہم دنیا کے اعتبار سے کہہ لیں کہ جیل خانہ، قید خانہ بنایا ہے، اور جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحت و آرام، عیش و عشرت کی جگہ بنایا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، یہ دنیا چند روزہ ہے۔ کتنی ہے؟ کسی کی عمر 50 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 80 سال، زیادہ ہو گئے 100 سال، 150 سال۔ اس دور میں اس سے بڑھ کے تو عمر ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ زندگی ایسی ہے مرنے کے بعد والی، جنت والی، یا جو بھی جہاں بھی ٹھکانہ ہو، وہ زندگی ایسی ہے کہ لامحدود ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، چاہے اس کا ٹھکانہ جنت ہو، چاہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔
اس زندگی میں ہم اگر اللہ کے ماننے کی وجہ سے، اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے اگر ہمیں آزمایا بھی جائے، اس دنیا کے اندر ہمارے اوپر مشقتیں آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، آج نہیں کل نہیں پرسوں ختم ہو جائے گی، اور اگر نہیں بھی ہوئی تو موت پر تو ختم ہو ہی جانی ہے، لیکن وہاں تو کسی کو موت آنی ہی نہیں ہے۔ اگر تکلیف ہے لامحدود ہے، وہاں قرآن کریم کا مفہوم بھی ہے، قرآن کریم کی آیتوں کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں بندہ جب عذاب سے پریشان ہوگا، تکلیف سے پریشان ہوگا، موت موت پکارے گا، کہے گا کہ یا کاش مجھے موت آ جاتی، میں مر جاتا، یہ زندگی میری ختم ہو جاتی، لیکن وہاں موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، اس کے بعد کسی کو موت آنی ہی نہیں ہے۔ اس لیے عزیزو، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی زندگی دی ہے، جس کو جتنی زندگی مل جائے، یہ زندگی بھی ہمیں پتہ نہیں کہ کس کو کتنی ملے گی۔ عموماً درمیانی اگر اعتبار سے دیکھا جائے تو 60-65 سالہ زندگی عموماً ہوتی ہے، اس سے زیادہ کسی کی ہو جائے، کسی کی کم ہو جائے، لیکن عامتاً اوسطاً اگر دیکھا جائے تو 60-65 سالہ زندگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی تھی، اسی کے آس پاس اکثر جو ہے عمر گردش کرتی ہے۔ کسی کو اللہ زیادہ دلا دے تو آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ اگر 100 سال کے قریب زندگی ہو جائے تو وہ زندگی نہ ہونے سے بدتر ہو جاتی ہے، عجینن بن جاتی ہے، آدمی یاد کرتا ہے کہ کاش یہ زندگی ختم ہو جائے۔ تو اس محدود سی زندگی میں اگر تکالیف ہوں گی بھی تو موت پر ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت میں اگر ہمیں تکلیف ہوئی، اللہ نہ کرے اگر عذاب میں ہم کو جو ہے ہمارے اوپر عذاب مسلط کر دیا گیا، ہماری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا گیا، یا اللہ نہ کرے ہمارے لیے جو ہے جہنم میں ٹھکانہ بنا دیا گیا، تو پھر وہ لامحدود زندگی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس لیے اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اور یہ بھی متعین نہیں ہے کہ کس کو کتنی ملے گی، بس جو لمحہ مل رہا ہے، جو وقت مل رہا ہے، جو دن مل رہا ہے، یہ سمجھ لے کہ میرا یہ آخری دن ہے، کل کیا معلوم ملے نہ ملے۔ ایک قدم اٹھایا دوسرے کا پتہ نہیں، پلک جھپکنے کا پتہ نہیں۔ آپ کی ہماری زندگی میں ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک ساتھی، اچانک حادثہ ہوا، انتقال ہو گیا، حیرت زدہ رہ جاتے کہ ابھی صبح تو میرے ساتھ چائے پی رہا تھا، ابھی تو میرے ساتھ کل وہاں بیٹھا تھا، پرسوں ایسا تھا، سب تعجب میں رہ جاتے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے موت کو پوشیدہ رکھا، اسی لیے تاکہ ہر وقت ایک بندہ تیار رہے کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ ابھی رمضان المبارک گزرا، تقریباً 1 ماہ پہلے، 1 ماہ کے قریب ہوا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنی توفیق دی روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو توفیق دی اس نے عبادتیں کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، اسی طریقے سے ذکر و اذکار کیے اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے خرچ کیا۔ رمضان کے روزے اللہ نے کس لیے دیے تھے؟ رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرض کیے تھے؟ آپ نے سنا ہوگا، امام صاحب نے بھی بتایا ہوگا، اور آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب رمضان المبارک میں ہم نے روزہ رکھا، ہم متقی بنے۔ رمضان المبارک میں ہم نے روزہ رکھا، ہم نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی ہے کیا؟ تقوی دراصل یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ ذہن نشی ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا ہو جائے؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور ہوگا ہر وقت کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو تقوی جو ہے یعنی گناہوں سے بچنا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، ہر آن ہر لمحہ ہر وقت اللہ کا خوف، اللہ کا دھیان،
اور گناہوں سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہی تقویٰ ہے۔ رمضان المبارک میں جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو وہ متقی بن جاتا ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ تصور کریں کہ دنیا میں آپ جو بھی عبادت کریں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، سب کے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے، سب کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے۔ آدمی پیسہ خرچ کرنا تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے، کہ یہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا ہے، دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، دکھاوے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، دکھاوا ذہن میں آ سکتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ بھائی یہ تو بڑا عبادت گزار ہے، بڑا تہجد گزار ہے۔ ہماری زبانوں پر بھی آ جاتا ہے کہ میں جو ہے اتنے دن سے تہجد پڑھ رہا ہوں، اتنے ماہ سے، اسی طریقے سے دیگر عبادتوں کے تعلق سے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ روزے میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہی ہوگا تو روزہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو روزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے، آپ نے بارہا تجربہ کیا ہوگا، گرمی کی شدت ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، آدمی کام پر گیا، محنت کی، تھکا ہارا گھر میں آیا، اپنے کمرے پر آیا، اکیلا ہے، کوئی موجود نہیں، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، گھر کے اندر اکیلا ہے، بالکل تنہا تنہا، دروازہ بند ہے، اندر فریج موجود ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن اس پانی کو یہ بندہ ہاتھ نہیں لگاتا، باوجود پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، ابھی محنت کر کے آیا ہے، کیوں نہیں لگاتا ہاتھ؟ اس کے ذہن کے اندر یہ موجود ہے کہ میں اگر پانی پیوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ تو یہاں تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، نہ کوئی بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ پڑوسی ہے، نہ محلے دار ہے، تو روزہ کیسے ٹوٹ جائے گا؟ کسی کو کیا پتا؟ تو یہاں بندے کے تصور میں آتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی اصل تقویٰ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم نے یہ ٹریننگ رمضان المبارک میں حاصل کی، کسی نہ کسی درجے میں اس ٹریننگ سے ہم گزرے، کیونکہ ٹریننگ کے لیے ہے رمضان کا مہینہ، مستقل تو ہے نہیں کہ بس رمضان میں کر لیا اور باقی دنوں کے لیے بے فکری۔ لعلکم تتقون کا مقصد یہی تھا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ بعد میں بھی۔ یہ پورے سال میں ایک مہینہ ٹریننگ کے لیے دیا جاتا ہے کہ ایک مہینہ ٹریننگ ہونے کے بعد پھر باقی 11 مہینے تمہیں اسی حال میں زندگی گزارنی ہے۔ یہ تصور رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آدمی کسی گناہ کی طرف جا رہا ہے، کسی گناہ کا دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، کسی گناہ کا دل کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے، وہ اس کی طرف لپکتا ہے، کھنچتا ہے، چلتا ہے، لیکن کچھ دور چلنے کے بعد اچانک ذہن میں آتا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، آدمی رک جاتا ہے۔ یہی تقویٰ۔ جیسے روزے میں دسترخوان لگا ہوا ہے، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، دسترخوان پر ساری اشیاء موجود ہے، لیکن ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا، ہاتھ بڑھایا بھی تو وہیں روک لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا، ابھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہر عمل پر ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت یہ مستحضر ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہی ہماری زندگی کا محضر اور مقصد ہے۔ رمضان بھی اسی لیے دیا گیا، انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کو اسی لیے بھیجا گیا۔ انبیاء کے وارث علماء کرام جو ہر ہفتے آپ کو جو ہے اپنے بیانات کے ذریعے، اپنی تفاسیر کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں، آپ کو جو یہ تمام علماء محنت کرتے ہیں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات، ان کی احادیث، قرآن کی تفاسیر یہ سناتے ہیں، ان تمام کا مقصد یہی ہے کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی اس نہج پر ہو جائے کہ ہماری آخرت والی زندگی کامیاب ہو جائے، کیونکہ یہ زندگی ہمیشہ والی نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی فنا ہونے والی ہے، اور یہ تیاری ہمیں ابھی کرنی ہے۔ جیسے ایک کاشتکار گرمی کے بعد برسات کا موسم آتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، اور وہ بارش ہوتے ہی جب چند بارشیں ہوتی ہیں فوراً کھیتوں کی طرف نکل جاتا ہے کہ اب تیاری کا وقت ہے، جلدی سے کھیت میں
ہل چلا لو، ٹریکٹر چلا لو اور اپنا جو ہے کھیت کے اندر بیج بو دو۔ اگر اب نہیں بویا، یہ برسات نکل گئی تو پھر ہمارے فصل تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور بعد میں ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا بھی آخرت کی کھیتی ہے۔ آج تو ہم بوئیں گے، کل وہی کاٹیں گے۔ اس طریقے سے کھیت کے اندر کسان اگر گیہوں بوتا ہے تو فصل کے وقت گیہوں ہی کاٹتا ہے، دھان بوتا ہے تو دھان کاٹتا ہے، چنا بوتا ہے تو چنا کاٹتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے، یہ زندگی آخرت ہی کے لیے دی گئی ہے، اور آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دو ہی راستے رکھے ہیں آخرت میں، جنت یا جہنم۔ اور جہنم بڑی تکالیف کی جگہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا جہنم کا تذکرہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بچا لو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے دست نگر کو، اپنے سے نیچے والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بچا لو۔ کس سے؟ نارا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا، کہ تم خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچا لو۔ کون سی آگ؟ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی تھی، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس آگ کا ایندھن یہ لکڑیاں نہیں ہے، یہ دنیا کا کوئلہ نہیں ہے، یہ دنیا کی گیس نہیں ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے، خاص طور سے جو دیہات کے لوگ ہیں انہوں نے تو دیکھا ہوگا کہ ایک لکڑی کی آگ ہوتی ہے، ذرا دیر بڑھتی ہے، اچھے انگارے بنتے ہیں، لیکن بہت جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک پتھر والا کوئلہ ہوتا ہے، وہ دیر سے سلگتا ہے لیکن اس کی آگ گھنٹوں تک باقی رہتی ہے، پوری پوری رات باقی رہتی ہے۔ پتھر کی آگ بڑی سخت ہوتی ہے، پتھر کا کوئلہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ پتھر کے کوئلے کو جلا کر جو کوئلہ بنتا ہے وہ بھی اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کی آگ بہت سخت ہوتی ہے۔ اور یہ آگ جو دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ ہے، اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ ذرا ہم تصور کریں کہ اس آگ میں اگر ہماری ذرا سی انگلی چلی جائے، اگر معمولی سی انگلی کا ایک قوروا جل جائے، کتنی بے چینی، کتنی تڑپ، آدمی رات بھر نہیں سو پاتا ذرا سی جلن کی وجہ سے، بے چین رہتا ہے جب تک اس پر جو ہے آرام نہ مل جائے اس کو۔ اور جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ۔ یہ اتنی سی آگ ہمیں برداشت نہیں ہوتی تو آخرت والی آگ ہمیں کیسے برداشت ہوگی؟ وہ جہنم والی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اس لیے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ مختصر سی زندگی دی ہے، یہ تھوڑا سا جو ہمیں وقت دیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے کاروبار چھوڑ دیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے کام دھندے کو بند کر دیں، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے بدن کا حق تمہارے اوپر رکھا ہے، تمہاری اولاد کا حق تمہارے اوپر رکھا ہے، تمہارے اہل و عیال کا حق تمہارے اوپر رکھا ہے۔ اگر تم نہیں کماؤ گے، محنت نہیں کرو گے، بچے بھوکے مریں گے، بچوں کا تم سے سوال ہوگا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر سوال ہوگا کہ جب بچے آپ کے اللہ کے نافرمان بنیں گے، آپ ان کو جسمانی غذا تو فراہم کریں گے اور کرتے ہیں، اگر نہ کریں تو اس سے بچے پریشان ہوں گے، بھوک کی وجہ سے بلبلائیں گے۔ لیکن اگر ان کو روح کی غذا نہ ملی، اور روح کی غذا یہی اعمال، یہی ایمان ہے، تو دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ جس طریقے سے ہم دنیا میں اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بہترین کام پر لگ جائیں، اچھا کمانے والے بن جائیں،
اچھے عہدوں پر فائز ہو جائیں، اچھے مقام و مرتبے کو حاصل کر لیں، اس سے زیادہ فکر ہمیں ان کی آخرت کی ہونی چاہیے کہ یہ جہنم سے بچنے والے بن جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کے مطیع بن جائیں۔ اور اللہ کے جب فرما بردار ہوں گے تو ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے، بڑوں کے فرما بردار تو خود بخود ہو جائے گا، کیونکہ جب اللہ کی مانیں گے، اللہ کہنا ہے کہ بڑوں کا ادب کرو تو اسے کرنا پڑے گا۔ جب وہ اللہ کی مانے گا، اللہ کہتا ہے کہ والدین کو اف بھی نہ کہو، تو یہ والدین کے سامنے سرنگوں ہوگا، والدین کے سامنے اپنے بازوؤں کو اطاعت سے جھکائے گا۔ لیکن جب ہم آخرت کی فکر نہیں کریں گے، اللہ کی فرما برداری پر نہیں لائیں گے، تو آج جو ہماری اولاد کا حال ہے ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد ماں باپ سے باغی ہو چکی ہے، ماں باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے کہ ہم اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ ہم اگر اللہ کی بات مانتے، اپنے بچوں کو وہی تعلیم و تربیت دیتے، تو آج ہمارے بچے نافرمان نہ ہوتے، آج ہمارے بچے ہم سے باغی نہ ہوتے، آج ہمارے بچے ہم سے دور نہ ہوتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا، قرآن کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا۔ اب تو ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، پڑھا بھی تو بس فارملٹی کے طور پر ذرا سا ناظرہ قرآن پڑھ لیا اور ہم نے سمجھ لیا کہ سب کچھ ہو گیا۔ یاد رکھیے، اس سے کام چلنے والا نہیں۔ قرآن ایک لا ہے، قانون ہے اللہ کی طرف سے۔ قرآن کو اگر سمجھیں گے نہیں، قرآن کو اگر ہم صحیح ڈھنگ سے سمجھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تو اس پر عمل بھی نہیں ہو سکتا، اور جب اس پر عمل نہیں ہوگا تو ہماری دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ علماء ہر مسجد میں بیانوں کے ذریعے، تفاسیر کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے انہی چیزوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، جس طریقے سے ہم دنیا کے لیے فکر کرتے ہیں، آخرت کے لیے بھی فکر کرنے والے بنتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر عطا کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی نافرمانی سے، اپنے رسول کی نافرمانی سے، علماء کی ناقدری سے ہم سب کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ آمین۔